بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں غلاظت کی اور اسے نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو ان کی صورت دیکھتے ہی ابرہہ بہت مرعوب ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور نیچے اپنے برابر بٹھایا اور دریافت کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ سردار قریش نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لے آئے ہیں، میں ان مویشیوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، آپ ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے اپنے اونٹوں اور جانوروں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم اپنے اونٹ اور جانوروں کے مالک ہیں، اس لیے انہی کا سوال کر رہے ہیں۔ کعبہ کا مالک وہ خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ خاموش رہا اور اس نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ واپس آ کر مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا کی: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے مقابلے میں اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ صبح کے وقت کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی قطار لے کر آگے بڑھا۔ جب مقام مغمس پر پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مار مار کے اور للکار للکار کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی مگر ہاتھی نہ اٹھتا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کی کہ آن ہی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے تمام ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ لشکر کے لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے بھاگنے لگے۔ سب کے سب ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ ابرہہ نہایت ذلیل اور رسوا ہو کر یمن کی طرف بھاگا اور سرحد کے قریب پہنچ کر انتہائی ذلت کی حالت میں مرا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کا چرچا دور دور تک ہو گیا اور تمام اہل عرب کی نظر میں قبیلہ قریش کی عزت اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگ عبد المطلب کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اہل عرب نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔
اسلامی تاریخ میں اس سال کی بہت اہمیت ہے۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اسی سال کعبۃ اللہ پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم وفات پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی۔ معزز سامعین، ابرہہ کے لشکر کی تباہی ایک عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا کہ جن کی ذات حقیقی طور پر بیت اللہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ اس واقعے کا خاص طور پر ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آئندہ کی ویڈیوز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ ان واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔